اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا، جہنم کو بھڑکائے گا، ترازو کو لٹکائے گا، اور صراط کو قائم کرے گا، اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر آفتاب کو قبر سے اٹھائے گا، پھر زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مان دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے لو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑ دو جس نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دی۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون خون ہوا۔ ارے میرے بھائیو، جاؤ جاؤ جا کے دیکھو طائف کے پہاڑوں کو، کاش پہاڑ کے زبان ہوتے تو وہ ہمیں تمہیں سب سے پہلے لعن طعن کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا نبی تمہارے لیے خون خون ہو گیا، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام، بوڑھا باپ، 95 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ تو چھری چلانا بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 40 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 92-94 سال کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے۔ کہا میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دو۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یہ نہیں خبر ہے کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ دہلی والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو۔ کہاں اللہ ناراض ہے؟ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانا پڑے کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دہلی میں مجھے کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے، آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہاں کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر
ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ہاں ہاں، ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں ہاں، کہانی سنانی ہے دلی والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بناؤ، اللہ کے امر پہ یوں قربان ہونا سیکھو۔ معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا تو آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اور اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی اور جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا، تو اپنا گریبان یوں کھولو، یوں گریبان کھولا اور کرتا اتارا کہ ابا جب میں مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میرے نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی یاد آؤں گا تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور دلی والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، منصب پہ لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا آفتاب کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کے جان نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کا ہاتھ باندھ رہا ہے، کسائی کی طرح، جیسے بکرے کا ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں کسائی، ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گھٹنا کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑے، یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال اور ایک ہاتھ میں چھری، گھوڑا اس کی کمر پر، اور یوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پہ ہر شے قربان کرتا ہوں۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، تو 7 آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے، فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد، یہ طائف کی وادی ہے،
یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زار و زار روئے، یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اشکی الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، میرے رب آج تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا، فرشتہ اترا، ہاں کیا کہوں، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو۔ یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کی پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے قیمہ بنا دیں اور انہیں ختم کر دیں۔ میں نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور ہوگا۔ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ۔ حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پائی، وہ حکمراں بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے، یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا ہے۔ کون حسین؟ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسہ حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کے سینے پہ لٹایا۔ میں کیا بتاؤں؟ گھر میں داخل ہوئے، اپنے گھٹنے کو جھکائے زمین پہ، دونوں کو کمر پہ سوار کر کے گھر کا چکر یوں لگا رہے، چکر لگا رہے ہیں، پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ تمہاری سواری کیسی ہے بچوں؟ بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔
ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں، اتنا ہی تو کہنا تھا کہ میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، کٹ تو سکتا ہوں پر ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، چڑھا دو ان کو نیزوں پر، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، نہ ظالم کا ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کے دن تمہارا نبی تمہیں ہار پہنائے گا، جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے، تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت کا صبر کر جاؤ، موت کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گیا، کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، بیٹیوں کے خیمے سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں ہیں، آفتاب کی بیٹیاں نہیں ہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی، بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا، سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری، کہا واہ محمد، واہ محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، آؤ آؤ دیکھو آج اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اس نے اپنی خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقتل الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی بتیاں بنا کر ہار پہنا ہوا ہے، نیزے پہ سر چڑھا کر بارات کے آگے جا رہا ہے۔ بناتک السبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، وذریتک مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ کیا ہائے ہائے، تصفیہ علیک الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہوا نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا، مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا اور اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ یوں چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آگے یہاں لگی، پھر ماری، کہنے لگا ایسا حسن آج تک میں نے نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک میں نے نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چمکتا ہوا۔ پھر چڑھی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بدبخت یہ چھڑے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دست و گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟
ارے کیا موت آفتاب کو نہیں مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کے آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، جو نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ بھی توبہ کر لے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبرائیل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند سیاروں ستاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل سونا چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجت بہن لا الہ الا اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں کیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، هو سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے کہ یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ قریشی ہے، یہ تعارف کے لیے، ہمارے تعارف کے لیے ہے، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ فرما برداروں کی تو بات تو فرما بردار کی ہے، نافرمانوں کو میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہائے ہائے قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو کیا محبت ہے، اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے، کیا شہد بھرا ہوا ہے، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟
متقی، مفتی، شیخ الحدیث، نہیں نہیں نہیں، مفسر، نہیں نہیں، تبلیغ والے، نہیں نہیں، تہجد گزار، نہیں نہیں، نیکیوں کار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. جیسے ماں کہتی ہے نا کہ میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. یا عبادی، اس میں جو محبت ہے اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو. کون سے بندے؟ دلی کے متقی پرہیزگار بندے، مرد عورت، نہیں نہیں نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. اپنے بیٹے جب نافرمان ہو جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں، دور ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے، تجھے بے دخل کرتا ہوں جائیداد سے. اب میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے، تم میرے ہو، کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنے تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں. نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کر، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کروں. تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نافرمان بندو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے میں تمہارا استقبال کروں گا. میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے ملنے آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا. کیا کروں گا؟ یا اسے منہ موڑ لوں گا، چلی کٹی بھی سناؤں گا. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے آ جاؤ آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارا استقبال کروں گا، مجھے راضی کر لو. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے میں تمہارا استقبال کروں گا. تو میرے بھائیو، ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، ہم سب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.